برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہر زبان باوضو ہو کے پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ و اولادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بے پناہ حمد جس نے ہم کو انسان بنا کے نسبت رسول پاک عطا فرمائی ہے۔ لا تعداد مرتبہ درود و سلام اس بارگاہ رحمت پناہ میں جن کی نسبتوں کا صدقہ ہمیں دولت ایمان نصیب ہے۔ ہزارہا رحمتیں سرور کائنات کی آل اطہار پر اور ان اولیاء اکرام کے قبورہائے منورہ پر جن کے توسل سے ہمیں نسبت رسول اور قرب رسول حاصل ہے۔ یہ محفل پاک صرف محفل نہیں، ایک تاریخ ہے۔ ماشاءاللہ ایک تاریخ ہے۔ اور میں بیٹھا سوچ رہا تھا اور یہ کہ عرض کروں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ بیٹھے بیٹھے 30 سال گزر گئے، 30 سال نہیں میرے ساتھ قبلہ بابا جی مہدی حسن اشرف تشریف فرما۔ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 سال کی بات نہیں۔ تحصیل حافظ آباد کا ایک نامور اور معروف پروگرام محفل میلاد اس جگہ پہ ہو رہا ہے، جس کے اندر پنجاب کے معروف مشائخ اعظام، معروف علماء کرام نے خطابات فرمائے اور خواجگان چورا شریف نے ان پر نگاہ کرم بھی فرمائی اور ہمارے دلوں کی آبیاری کا بھی ذمہ اٹھایا اور ہم کو بھی سرور کائنات کا وہ قرب عطا فرمایا کہ بھٹی برادران آج 4تھی نسل اس محفل پاک کا اہتمام کر رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 4تھی نسل ہے بابا جی شیر محمد بٹی مرحوم و مغفور اللہ درجات بلند فرمائے، ان کے صاحبزادے چاچا جی محمد حنیف صاحب، ان کے صاحبزادے حافظ سرفراز صاحب، اور پھر ان کے آگے صاحبزادگان بڑی محبت سے کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ تسلسل کس لیے ہے؟ کیا ایک محفل کا تسلسل ہے؟ کیا ایک جلسے کا ذوق تسلسل ہے؟ تو برمدہ عرض کروں گا نہیں، یہ کسی کی نگاہ کا فیض ہے جو نسلن بعد نسلن فیض بھی دے رہا ہے، مصطفیٰ کے قرب کا جام بھی عطا کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب نوری صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ جی، بہت اعلیٰ۔ یہ فیض ہے، یہ خواجگان چورا شریف کا اعجاز ہے۔ یہ جس کو اپنے دامن میں لیتے ہیں نا، پھر ایک آدھ کو نہیں لیتے، نسلیں سوار دیتے ہیں۔
माशाअल्लाह बहुत खूब। नस्लें संवार देते हैं बेशक जी। और यहाँ ये बात अमली तौर पर आपको नजर आ रही है। और फिर 30 साल से मेरे बरादर मुकर्रम तशरीफ फरमा, 30 साल तो ये महफिल मेरे हाफिजाबाद के और मुज़ाफ़ात में हम एक एक दिन इंतजार किया करते थे। स्टूडेंट मालूमात लेने के लिए आते थे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तलबा और तिश्निगाने इल्म यहाँ पे इंतजार किए कि वो जलसा कब होगा, वो जलसा कब होगा, वो महफिल कब होगी। मैंने कहा कौन सा वाला, वो जिसमें चूरे शरीफ वाले पीर आते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जिसमें वो प्रोफेसर साहब आते हैं जी। जी दरबार शरीफ पर बात हो रही थी, मेरे पीर साहब ये भी हैं, मेरे पीर साहब ये भी हैं, मेरे पीर साहब का मर्तबा ये भी है, मेरे पीर साहब का मर्तबा ये भी है जी। एक मैं भी अर्ज कर दूं जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। मेरे पीर साहब को रब्बे कायनात ने तदरीस का, पढ़ाने का मुकाम अता फरमाया। और जो तदरीस करता है ना, जो पढ़ाता है ना, वो नबी करीम की तरह मुअल्लिम होता है। कायनात के ताजदार भी मुअल्लिम बन के आए, तेरा मेरा पीर भी मुअल्लिम बन के आया। क्या फैज़ है, मुअल्लिम का फैज़ है जी, क्या बात है। ये फना पर रसूल होने की दलील थोड़ी तो नहीं है, बहुत बड़ी दलील है। और फिर जब आप खिताब फरमाते मैं जमीन हूँ वो आसमान, खुदा की कसम मैं जमीन वो आसमान, वो मैं जिस्म वो रूह, कहाँ मैं बात कर सकता हूँ। उनकी जुबानी अक़दस से निकले हुए लफ्ज़, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उनके अफकार, उनके जुमले जी। आज हर बंदा ये समझ के कहता है मैंने सुना है, मैंने कहा है। कसम बखुदा चंद साल गुजरने दे, तुझे पता चलेगा किसने क्या कहा है। मैंने कहा है, उसने कहा है, मेरी सोच ये कहती है। मैंने कहा तेरी सोच का क्राइटेरिया क्या है, तेरी सोच का क्राइटेरिया क्या है, हदूद अरबा क्या है। तो जो है आपकी मेरे तरफ, हम किस मीज़ान में उनको तोलने की कोशिश करते हैं। मैंने बड़े अदब से कहा कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी रंग सर्द पड़ गया। मैंने कहा वो 40 जो तुम 40 हदीसें कहते हो पढ़े हो, तुम्हें लफ्ज़ फ़िक़्ह कहना आता है जी। चुप हो गए। मैंने कहा तुम उस रास्ते के राही भी नहीं हो, वो उस मंजिल की मेराज का वो उस्ताद है जिसके एक एक कलमे पे कई मज़ामीन निकलते हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह। मैं अपनी औकात तर्ज कर रहा हूँ, वाह जी भाई वाह। मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, मैं अपनी औकात तर्ज कर रहा हूँ। तो वो जो कीजिएगा वसा कथा बना लेना किसी भी शोबे में होने की दलील नहीं है बिल्कुल जी। वसा कथा बना लेना, दाढ़ी रख लेना जी, किताबें रख लेना, लिबास मौलवियों जैसा पहन लेना, ये आलिम होने की दलील नहीं है। इल्म के लिए किसी इल्म के समंदर में गोता लगाना पड़ता है। एक एक जुमले पे मैंने 20 जुमले इकट्ठे किए जो इस स्टेज से मेरे मुर्शिद ने समझाने के लिए 6-6 साल लगाए। क्या बात है। दवा मौजूद है, मेरे बाबा जी मौजूद हैं, मेरे भाई खोकर शाह मौजूद हैं। मेरे मुर्शिद करीम ने कितने साल यहाँ पर खड़े होकर कहा बताओ दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, बेशक बेशक, दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। क्या पहले साल पता नहीं था? तो जो है आपकी मेरी तरफ, दूसरे साल पता नहीं था। कितने साल फरमाते रहे, फिर 1 साल 2 घंटे खिताब करके बताया दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी।
یہ وہ سٹیج ہے جس سٹیج پر شانوں ترتیب کے ساتھ سمجھا بدعت کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، دین ادب کا نام کیسے ہے، دین محبت کا نام کیسے ہے، سرور کائنات کے اجداد کا مقام کیا ہے، سرور کائنات کا مقام نبوت کیا ہے، اور مقام نبوت پر جو بندہ ہوتا ہے اس پر جادو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کیا بات ہے نوری صاحب، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ بدعت کیا ہے، بدعت کسے کہتے ہیں، حدیث کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ وہ عنوان ہے جو اس درس کے متعلم ہیں، ان سے جا کے پوچھو، ان پر بات کرنا آسان کام ہے؟ کیا بات ہے جی، کیا بات، مل کے قبلہ، مدرسے کھول لینا بڑا آسان ہے بہت آسان جی، بستے ڈال کے اسکول جانا بڑا آسان ہے، کتاب میں ڈوب کے کتاب سے مسئلہ نکال کے اس کو نور بنا کے کسی کے سینے میں ڈالنا، یہ خواجگان چورا شریف کی ریت رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہنشاہ چورا شریف، حضور قبلہ عالم طاہر بادشاہ، خواجگان چورا شریف، غلامان چورا شریف۔ لوگ موجود ہیں جنہوں نے غنیت الطالبین، برہان الواصلین، قدوۃ الصادقین، حضور پیر سیدنا الشیخ پیر سید ارشاد حسین نوری نبر اللہ مرکزہ کو ترنم میں ڈوب کے قصیدہ نور پڑھتے ہوئے سنا ہوگا۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور ان کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھتے ہوئے سنا ہوگا۔ کہتے ہوں گے اب اس کے بعد بس ہے، بے شک بے شک، کیا بات، یہ وہ گلے نرگسی ہے، یہ وہ گلے یکتا ہے، اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ آیا بھی کوئی نہیں، واہ واہ، کیا بات ہے جی، کیا بات، ماشاءاللہ۔ میدان علم کے نیر تارباں، بحر علم و عرفان، جی ابو الحقائق حضرت خواجہ پیر سید ابو الکلیم محمد خادم حسین نوری نبر اللہ مرکزہ جب طریقت، شریعت، فقہ کے روابط کو ربط سے، یاب سے بیان فرما کے عقیدے کی گتھیاں سلجھاتے، لوگ کہتے ہیں اب بس ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، کرو استقبال، دلوں کی دھڑکنوں میں اتر کر دلوں کے حال جاننے والے لوگ ہیں جی۔ تو میں نے جو قبلہ علامہ صاحب کا ترلا کیا، حضور 2 منٹ سے بات مکمل کر، حضرات گرامی قدر، قبلہ خواجہ خواجگاں پیر سید خادم حسین نوری چراہی نبر اللہ مرکزہ جب لفظ رحمت کے لفظ کے اسرار و رموز میں ڈوبتے اور پھر اس لفظ رحمت کا اطلاق سامنے بیٹھے ہوئے اپنے سالکین پر کرتے، اور پھر رحمت کے اس لفظ کو سرکار سے ملا کے سرکار کے غلاموں میں تعلق روح کے طور پر پیش کرتے، تو سننے والے کہتے اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، اب اس کے بعد ان جیسا کوئی نہیں آئے گا جی۔ جب وہ علم و حکمت کا آفتاب عالم تاب اپنی تربیت، اپنی نگاہ ناز اور اپنے علم کے برشا کو اپنی اولاد میں چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہیں، تو باری تیرے میرے مرشد کی آ گئی، باری ہم سب کے ملجون بابا کی آ گئی، باری دانائے راز کی آ گئی، کائنات کا وہ دانائے راز جس کے سامنے راز ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے۔ کسی نے کہا تھا الفاظ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں جی، یہاں حقائق اور راز ہاتھ باندھ کے
مرشد گرامی کے سامنے کھڑے ہوتے، مرشد گرامی اپنے مرشد کے حکم سے جس کو چاہتے اس حقیقت کو نوازتے، زبان عطا کرتے جی۔ اور پھر کائنات نے دیکھا کہ وہ یکتا بھی ہے، وہ کلام میں یکتا ہے، وہ بات میں یکتا ہے، وہ علم میں یکتا ہے، وہ حکمت میں یکتا ہے۔ علم والے علم میں الجھ گئے، یاد رکھو علم الجھانے کا نام ہے، عرفان تسکین سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچانے کا نام ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب، حضور علم الجھانے کا نام ہے، علم اضطراب کا نام ہے، عرفان بارگاہ مصطفیٰ سے تسکین کی خیرات کا نام ہے۔ جب یہ بات دماغ تک رہتی ہے تو دماغ کی معلومات بن کے رہتی ہے جی، دماغ کا اضطراب بن کے رہتی ہے جی۔ لیکن جب یہ بات سینے کا نور بنتی ہے نا تو پھر رب اپنے محبوب سے کہتا ہے علم نشرا لک صدرک، محبوب ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا، یا اللہ یہ تو نے علم کا، یہ میری آقا کا سینہ کھولا، کیا عطا فرمایا؟ آؤ مرشد گرامی کا مقام اشارے میں عرض کر جاؤں جی، کیا چیز عطا فرمائی؟ اشارہ فرمایا میں نے اپنے محبوب کے سینے میں سب کچھ رکھ دیا، سب کچھ رکھ دیا، کیا بات ہے، سب کچھ رکھ دیا، مگر جو ہم تک پہنچا اسے علم کے اور عرفان کہتے ہیں جی۔ تو جس کے سینے میں علم آئے گویا وہ مصطفی علم ہوتا ہے جی۔ رب اگر علم عطا کرے تو رب علم نشرا لک صدرک کہہ کے سینے کھول کی عطا کرتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ قول پر زبانوں کی گرے کھول کے لوگوں کو علم عطا کرنے کی طاقتیں عطا کرتا ہے۔ اور جب مصطفیٰ کی باری آئے تو سینے کھول دیتا ہے۔ معلوم ہوا جو فنا پر رسول ہو جائیں، جو قریب مصطفیٰ ہو جائیں، میرا رب مصطفیٰ کے خزانوں سے ان کے سینے بھی کھول دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرات گرامی، وقت اور ہماری یہ عادت کہ ہم جب پیر صاحب کا جلسہ ہو نا ہم کسی دوسرے کو نہیں سنا کرتے، تو پھر پیر صاحب سامنے بیٹھے ہوں تو پھر کسی دوسرے کو سننا، چاچا مہدی حسن کے سوا یہ میرا تجربہ ہے، لیکن آج تھوڑا سا اگر وقت مل جائے تو بادشاہ جی سے ہم دعا لے لیں۔ اللہ میرا اللہ اس گلشن کو سدا آباد رکھے، یہ 50 سال نہیں صدیوں چلتا رہے، تا ابد جاری رہے، چور بھی چشمے کا فیض عصمتوں والے خدا تیری رضا۔